معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اوپر سن روم میں جب برگیتا اور مشاہد داخل ہوئے تو ارشد انہیں دیکھ کر یوں شانت ہوا جیسے وہ کسی ویران جزیرے پر عرصہ دراز سے پھنسا ہوا تھا اور اب اس نے کسی سمندری جہاز کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے زاہد کو منع بھی کیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرے، اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں کر رہا۔ مشاہد نے اس سے ہاتھ ملایا اور ایک آرام دہ کرسی میں دھنس گیا۔ تم بیٹھو برگیتا، اسے تو بہانا چاہیے، یہ اس کی پبلک ریلیشننگ ایکسرسائز ہے۔ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو اس کے کاروبار میں معاون ثابت ہوتے ہیں یا جن کی رفاقت سے وہ اپنے آپ کو معزز ثابت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور ارشد، برگیتا نے جھک کر ایک بیزار اور سوجے ہوئے منہ والے ارشد کی گالوں پر ایک بہت ہی گیلا بوسہ دیا اور اپنی مخصوص ہچکی بھری، تمہیں بہت بہت مبارک ہو، لیکن تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ بٹ کھیلا کے شٹل کاک برقعے میں سے نکل کر وہ یکدم آنن فانن یہاں اس پارٹی میں کیسے آ سکتی تھی؟ یوں بھی یہ کوئی شریف زادوں کے آنے کی جگہ ہے؟ بالکل نہیں، برگیتا نے ایک ادا سے کہا۔ ارشد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ اس نے اٹھ کر برگیتا کا ہاتھ تھام لیا۔ آم سوری بھابھی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یوں بھی شریف زادی نہیں ہوں۔ برگیتا برا ماننے کی بجائے شرافت کی ان دھجیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آم سوری، وہ بہت ہی پشیمان ہو رہا تھا۔ تم یہاں آنے سے پیشتر وے سائڈ ہوٹل کی طرف گئے تھے؟ مشاہد اس گفتگو سے لا تعلق صرف یہی سوال پوچھنے کے انتظار میں تھا۔ ہاں، تو پھر ہوٹل والے شکایت کر رہے تھے کہ کالیا ان کا کتورا اٹھا لایا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ آلوچے کا وہ درخت پچھواڑے میں، کیا اس پر شگوفے کھل چکے تھے؟ تم بھی بے یقینی میں ہو، مخمصے میں ہو۔ مشاہد، وہ شٹل کاک میرے کمرے میں اپنے برقعے میں لپٹے لپٹائی بیٹھی تھی۔ شادی کی رات تھی اور میں نے اسے کہا میں ابھی آتا ہوں، اور میں کہاں گیا؟ اپنی کار سٹارٹ کی، رات کے پچھلے پہر، اور وے سائڈ ہوٹل چلا گیا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا، صرف وہ ٹوٹنے کے نزدیک 3 کرسیاں پڑی تھیں دریا کے ساتھ جن پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور میں وہاں دیر تک اندھیرے میں گم یک بستگی میں بیٹھا ٹھٹھرتا رہا۔ دریا کے بہاؤ کی آواز تھی۔ ہاں شاید، اور شگوفے کھل چکے تھے۔ یہ ہم ہیں ارشد، اور یہ جو ہم ہیں ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ برگیتا نے بمشکل اپنی جمائی روکی۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اور ہم یہاں تمہاری شادی کی خوشی میں وہ دیکھنے آئے ہیں۔ وہ کیا دیکھنے آئے ہیں مشیل؟ تم نے ضد کی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ تمہارا خیال تھا کہ میں پتہ نہیں کس میڈی ایول اورجی میں شرکت کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھنے کیا آئے ہیں؟ مجرا۔ برگیتا نے ہچکی لی تو اس کا سیاہ بدن اس کے سلیٹی لباس میں سے پل بھر کے لیے ظاہر ہوا۔ دی ڈانسنگ گرلز؟ مردان کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں مجھے ہیرا منڈی لے کر جائے گا۔ یار تم اتنی بے دھڑک ہو کر ہیرا منڈی کا نام نہ لیا کرو۔ مشال نے اسے ایسے سمجھایا جیسے وہ جانتا ہو کہ اس بار بھی سمجھانے سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا۔ ارشد، تم کب آئے؟ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ مشاہد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو سن روم میں پچھلے 2 گھنٹے سے اکیلا بیٹھا نیچے سے آنے والی آوازوں کی بن بناہٹ اور طبلے کی ایک آدھ تھاپ سنتا تھا، اور پھر اس کے لب مسکراہٹ میں پھیل گئے۔ برگیتا بھی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارشد، پلیز مجھے یہ کنیکشن سمجھا دو۔ میں بالکل لاچار ہو چکی ہوں، اور میرے ذہن میں بالکل نہیں آ رہا کہ آخر یہ مرغابیوں کا خوشی سے کیا تعلق ہے، کیونکہ مشال نے بھی یہی کہا تھا جب تم لوگ شکار پر گئے تھے، یاد ہے؟ برگیتا بھابھی، میں زندگی بونس پر گزار رہا ہوں۔
وہ جو گزرنی تھی وہ کب کی گزر چکی۔ ٹرین جا چکی ہے، اب صرف اس کے پہیوں کی گونج پلیٹ فارم پر باقی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے باقی ہے، اور میں اس گونج میں ہوں۔ جو شخص یہ جانتا ہو کہ وہ ایک گونج کے اختتام پر ختم ہو جائے گا، وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ چار مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل، برگیتا نے لاچارگی سے سر جھٹکا اور ناک میں اس کی کرواہٹ محسوس کرتے ہوئے سارا مشروب حلق میں انڈیل لیا۔ میری سمجھ میں ساری بات آ گئی ہے۔ تم نہیں سمجھو گی برگیتا، انسانوں کو بہلا کر اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر انہیں جانوروں میں بدل دیتا ہے۔ اس کی کشش میں موت ہے۔ یہاں ہر شے ہے اور ہر عمل پر لاجک اپلائی نہیں کی جا سکتی، اور اسی لیے اس کی بھی کوئی لاجک نہیں کہ چار مرغابیوں کا خوشی سے تعلق ہے۔ ارشد کہا مار کر ہنسا۔ برگیتا نے بناوٹی غصے میں اپنا گلاس اٹھا کر ارشد کو نشانہ بنایا۔ خدا کے واسطے یہ مرغابیوں کی بات اب نہ کرنا، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گی، تم دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہر صورت میں۔ ہیلو ہیلو۔ زاہد کالیا ہانپتا ہوا اوپر آ چکا تھا اور اس کے تعاقب میں وہی ازلی کتورا تھا۔ نیچے سی ڈی حسین فل سوئنگ میں تھا۔ سی ڈی حسین کے بارے میں مصدقہ افواہ تھی کہ پارٹیشن کے دنوں میں کاموں کی ریلوے اسٹیشن پر ہندوؤں کی جو ٹرین روک کر ملیا میٹ کی گئی تھی تو کئی روز تک کئی جانور بھی لاشوں کی بو برداشت کرنے کا اہل ہو کر ادھر جانے کے قابل نہ ہوتا، تو تب سی ڈی حسین ایسا دلیر تھا جو ادھر جاتا تھا۔ کئی کہتے تھے کہ روزانہ جاتا تھا اور لاشوں کی جامعہ تلاشی لیتا تھا، کچھ کہتے تھے کہ نہیں، صرف سرخ گھنگرو والی کوئی بڑھیا تھی جس کی کمر کے ساتھ کرنسی نوٹوں کی ایک پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہیں سے سی ڈی حسین کی عظمت کا آغاز ہوا تھا۔ صرف ان دنوں وہ چراغ دین تھا تو سی ڈی حسین فل سوئنگ میں تھا۔ اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہم جو قانون کے پاسبان ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں پی ایم نے ایک بل کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا تھا، تو ہم جو قانون کے پاسبان ہیں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر تو نہیں ہونی چاہیے، کچھ بوجھ تو عوام کو بھی اٹھانا چاہیے، کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ صاحب کمال نے انگلی اٹھا کر تائید کی۔ جنرل صاحب، یہ ریٹائرڈ جنرل۔ صاحب کمال نے پھر انگلی اٹھائی۔ جی سر۔ تو ابھی پچھلے دنوں کاموکی کے نزدیک جو کیس ہوا ہے اس کے بارے میں کیا بکواس لکھی ہے انٹرنیشنل پریس نے، اور یہاں کے جو مغرب زدہ لوگ ہیں انہوں نے کتنا واویلا مچایا ہے۔ معاف کیجیے گا، واویلا شاید کیا جاتا ہے۔ ایک سینئر بیوروکریٹ زبان کی اتنی فاش غلطی برداشت نہ کر سکا۔ جی ہاں، سی ڈی حسین نے شرمندہ ہو کر فوراً معذرت کی۔ تو یہ واویلا کیا گیا، اور اب پتہ نہیں کس بات پر واویلا کیا گیا۔ وہ قدرے بھٹک گیا، اور بھٹک اس لیے گیا کہ اس سے پیشتر وہ بہک چکا تھا۔ یہ کوئی کیس جو ہوا تھا آپ کے ہاں، اس کے بارے میں سلامت مدد لیے سامنے آ گیا۔ جی ہاں، تو کیس کیا تھا؟ وہی۔ سی ڈی حسین نے وہی کہنے سے پیشتر اپنی پوروں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے آنسو جیسے چھلک جانے کو تھے۔ میں قربان، لیکن میں کیسے اپنی کتی زبان سے کہوں کہ کیس کیا تھا؟ کہیں کہیں۔ سلامت نے اس کے تقدس کی ہمت بڑھائی۔ ہمارے ہاں ایک چوڑے نے جسارت کی تھی، مقدمہ چلا ہے تو واویلا مچ گیا ہے، بلکہ کیا جا رہا ہے۔ یہ حقوق پامال ہو رہے ہیں، حالانکہ سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہینگ دی باسٹرز۔ صاحب کمال جہاں کہیں بھی جا چکا تھا وہاں سے واپس آیا اور پھر انگلی اٹھا کر جیسے آرڈر آف دی ڈے دے دیا۔ لیکن سی ڈی صاحب، ایک بات ہے، یہ سلامت کی آواز تھی، اور بشیر نے اس کی جانب انتہائی غصے کے عالم میں دیکھا کہ وہ جانتا تھا کہ بس یہی اعتراض کرتا ہے، اور اب کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ یہ ینگ پپ، سنا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور ان پڑھ ہے۔ سلامت۔ صاحب کمال کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ تم کس کی سائڈ پر ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس کی سائڈ پر ہو۔
ہینگ دی باسٹرز، سلامت نے فوراً کہا اور پھر کچھ نہیں بولا۔ سیڈی حسین کو ذرا شے ملی تو وہ پر اعتماد ہو گیا۔ میں ان چوڑوں کے پورے خاندان کو جانتا ہوں۔ اس خبیث کا باپ انتہائی غلیظ اور ناپاک جسم والا شخص ہے، جوہڑوں کی گندگی اور کیچڑ میں اتر کر گم شدہ چیزیں تلاش کرتا ہے۔ اس کا سانس بڑا طویل اور مضبوط تھا، اس لیے اسے بکو سیاہ پکا بھی کہتے تھے۔ میں ان بدبختوں کو شروع سے جانتا ہوں۔ آپ شروع سے ان کو کیسے جانتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ سوال بھی سلامت کی طرف سے آیا تھا۔ ہم لوگ تو معززین میں شمار ہوتے تھے جناب عالی، ہم تو جی ان کو اپنے برتنوں یا کپڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے، اب بھی نہیں لگانے دیتے۔ تو یہ منگتے قسم کے لوگ ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور ان پڑھ اور جاہل ہیں پورے کے پورے، اس کے باوجود دیواروں پر لکھ لیتے ہیں۔ سیڈی حسین رک گیا اور سلامت کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں کہ وہ اسے دیر تک نہ دیکھ سکتا تھا۔ سیڈی حسین کی فل سوئنگ ذرا ڈھیلی ہو کر نیچے آ گئی اور وہ کھسیانہ ہو کر اب صاحب کمال اور بیشتر کی جانب دیکھنے لگا، جو اس وقت روسٹ چانپے کھانے میں مشغول ہو چکے تھے۔ زاہد کالیہ ہیلو ہیلو کہتا ہوا ہانپتا ہوا اوپر آ چکا تھا اور اس کے تعاقب میں وہی ازلی کتورا تھا۔ پینیا، سارے کمینے نیچے عیش کر رہے ہیں اور میرے یار یہاں اوپر سن روم میں بیٹھے مرغابیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اوے ڈاکٹر، وہ ارشد کے قریب آنکھیں لے جا کر اس کی کن پٹیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ تیرے بال تو پھر سفید ہو رہے ہیں۔ اوے بڈھے شیر، کوئی شیروں والا کام بھی دکھایا ہے کہ ابھی نہیں دکھایا؟ تو ایک کشتہ ہے میرے پاس۔ مشاہد زور سے کھانسا۔ کالیے نے ادھر دیکھا اور پھر سنبھل گیا۔ سوری، میں جانتی ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ برگیتا کی ہنسی میں خمار کی مناسب آلودگی تھی۔ تم بے شک مجھے بھی مردوں کی طرح ہی ٹریٹ کرو، لیکن زاہد تم نے صرف مردوں کو ہی کیوں مدعو کیا ہے؟ عورتیں کیوں نہیں؟ عورتوں کی موجودگی میں، اپنی عورتوں کی موجودگی میں ہم گلٹی فیل کرتے ہیں۔ زاہد ٹیرس پر چلتا ہوا ریلنگ تک گیا اور نیچے دیکھ کر کہنے لگا، لان میں پین یا افغانی تکے لگ رہے ہیں، بکرے سالم کے سالم روسٹ ہو رہے ہیں اور تم لوگ یہاں بیٹھے خوشی کی مرغابیوں کا شکار کر رہے ہو۔ ہوائی مرغابیاں پینیا، یارا نیچے جا کر ذرا بندوبست تو دیکھو۔ زاہد۔ برگیتا اٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، عورتیں کیوں نہیں؟ برجائی، میں بتاتا ہوں کہ عورتیں کیوں نہیں۔ وہ اس کی جانب مڑا اور بے دھیانی میں پاؤں کتورے کی دم پر رکھ دیا جو مسلسل اس کے آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ کتورے نے ایک طویل اور شکایت آمیز درمندی سے چونکی اور چپ ہو گیا۔ عورتیں یہاں اس لیے نہیں کہ ہمارا ملک، ہمارے قائد اور ہم سب سٹیگ پارٹی ہیں، مین اونلی۔ نیچے فیصل مسجد سے آنے والی شاہراہ پر جیپیں بہت دیر سے کھڑی تھیں اور پھر بنگلے کے اندر سے چند ویٹر نفیس وردیوں میں ملبوس برآمد ہوئے اور پرندوں کا گوشت تھا، اور پرندے ایسے تھے جنہیں پولیس برڈ کہا جاتا ہے۔ اور جیپوں میں بیزار ہوتے پولیس کے اہلکاروں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ پورے 11:30 بجے وہ نیچے آئے اور جو ان کے منتظر تھے لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں یا لان میں، فواروں کے کنارے یا کمروں کے اندر، جو ایلیٹ تھے اور جو غسل خانوں میں مسلسل آ جا رہے تھے، تو ان سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مشاہد، برگیتا اور ارشد بھی نیچے آ چکے تھے اور سیڑھیوں کے قریب کھڑے تھے۔ وہ تینوں اگر کچھ بھی نہ تھیں تو کم از کم پریاں تھیں جو کہیں سے اتری تھیں۔ ایسے زرق برق چمچماتے شوخ پیراہنوں میں جو نظر کو جچتے تھے، وہ کم از کم پریاں ضرور تھیں۔ اور زاہد کالیہ، انکوت انگڑھ زاہد کالیہ ان آسمانی چیزوں کو گشتیاں کہتا تھا۔ آفٹر آل نسبت روڈ کے پھیری لگانے والے کا بیٹا تھا۔ اے بانڈے لا، تام چینی پتل دے بانڈے لا۔ وہ تینوں پہلے تو سیاسی رہنماؤں کی طرح عوام میں گھل مل گئیں۔ نہایت تیز اور تیکھے نئے نقش، گفتگو صرف بازبانِ انگریزی
جس پر کانوینٹ کا رنگ گوڑا تھا، اور گمان نہ ہوتا تھا کہ یہ معزز نہیں ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر بعد نچدیاں تینوں سونیاں اور ہائے جلتا ہے بدن کی دھنوں پر بے باک اور بے حیا ہو جائیں گی۔ اس دوران سازندے اپنے اپنے سازوں پر جھکے انہیں سر میں لا رہے تھے۔ ایک خاص لمحے تک ان تینوں خواتین نے حاضرین کی بے تابی کو بڑھایا اور پھر زاہد کالیے کی جانب دیکھا، جس کی 3 پجاروز انہیں لاہور سے وصول کر کے ابھی پچھلے پہر اسلام آباد پہنچی تھیں، اور وہ اس دوران ان میں سے بظاہر نازک ترین پر ہاتھ اور تولیہ صاف کر چکا تھا۔ صدقے کالیے نے اپنے گلاس کو اوپر کیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں نے اس کے پیندے کو دیکھا، اور پھر اس نے کوٹ کی جیب میں سے 500 روپے کے نئے نکور نوٹوں کا ایک پلندہ نکال کر اس کا نصف حصہ ان تینوں پر نچھاور کرتے ہوئے نعرہ لگایا، بسم اللہ بھائی۔ وہ تینوں بقول وارث شاہ پیکنگ کی پتلیوں کی طرح تھرکتی ہوئی سب کے سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تیز روشنی صاحب کمال کے گلاس پر چمکی تو اس نے آنکھوں کے آگے ہتھیلی کا چھجا بنا کر بے حد ناگواری سے کیمرے کے پیچھے پوشیدہ شخص کو ڈانٹا، اسٹاپ اٹ یو! کیمرہ ادھر نہیں لے جاؤ طارق۔ کالیہ فوراً جھپٹ پڑا، صاحب کی طرف نہیں، صرف ادھر رکھو، گشتیوں کے اوپر، اور خاص طور پر اس نازک سی سونی پر۔ کالیہ اس دوپہر کی ہلاوت اور گرمی میں چلا گیا جو اس سونی کے اندر تہ در تہ تھی، اور وہاں جانا اسے بہت مہنگا پڑا تھا۔ جو عدیم الفرصت تھے اور گریڈ 20 سے بالا ہو چکے تھے، انہوں نے فون پر مسلسل رابطہ قائم کر رکھا تھا کہ اصل کام شروع ہوا ہے یا نہیں، اور یہ سب لوگ اب کاروں سے اتر رہے تھے۔ وہ اندر آتے تو پہلے گویا کسی سرکاری میٹنگ میں داخل ہونے والے بیوروکریٹ کی طرح ہونٹ بھیج کر اور گردن اکڑا کر ایک نظر حقارت کے ساتھ آتے، کچھ دیر اسی حالت میں ساکت رہتے، اور پھر موسیقی اور ان تینوں کے بدنوں کے تحرک اور کالیے کے استقبالی کلمات سے ان میں جان پڑنے لگتی، اور وہ انسانوں کی کیٹیگری میں داخل ہونے لگتے۔ سی ڈی حسین قالین پر آلتی پالتی مارے اپنے سامنے نوٹوں کی گڈیاں سجائے ایک منجے ہوئے تماش بین کی طرح براجمان تھا، اور کبھی کبھار ایک آدھ نوٹ ہوا میں اچھال دیتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ صاحب کمال سے سپیریئر محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صاحب تقریباً خالی جیب آتے ہیں، اور ناچنے والیوں کی نگاہیں کندھے پر لگے رینک کی بجائے نوٹوں کی طرف زیادہ ملتفت ہوتی ہیں۔ جناب عالی، سی ڈی حسین نے ڈرائنگ روم کی بلند چھت پر ایک نظر ڈالی اور نہایت دانشمند شکل بناتے ہوئے کہا، ان فلی ایئر کنڈیشن گھروں میں مجرا دیکھنے کا صحیح لطف نہیں آتا، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ صاحب کمال بھی اب سی ڈی سے پہلے کی نسبت زیادہ فرینڈلی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک عالم ایسا بھی ہوگا جب یہ بے وقوف اپنے نوٹوں کی گڈیاں اس کے آگے ڈھیر کر دے گا اور ہاتھ جوڑ کر اصرار کرے گا کہ سر جی پلیز اپنے ہاتھ لگا دیں، لٹا دیں اس کتی دولت کو ان گشتیوں پر، اور وہ اسے مایوس کرنا مناسب نہیں سمجھے گا۔ تجربہ تو آپ کا ہے سی ڈی حسین، لیکن کیوں لطف نہیں آتا مجرے گا ان فلی ایئر کنڈیشن گھروں میں؟ سی ڈی نے ایک فاتحانہ انداز میں ہاتھ فضا میں لہرایا۔ جناب عالی، پہلے زمانے میں یہ ایئر کنڈیشننگ سسٹم تو ہوتا ہی نہیں تھا، بس اوپر پنکھے فل سپیڈ پر چل رہے ہوتے تھے، تو جناب جو اصل تماش بین ہوتے تھے وہ نوٹوں کی گڈی کھول کر پنکھے کی طرف اچھال دیتے تھے، اور پھر جناب عالی جس طرح نوٹ پنکھے کے پروں سے لگ لگ کر لہراتے ہوئے چھم چھم گشتیوں پر گرتے تھے، سبحان اللہ جناب، اب تو ہائے ہائے وہ زمانے ہی نہیں رہے۔ سلامت نہایت سنجیدگی سے، ایک کوہنا مشک رپورٹر کی سنجیدگی سے حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ زندگی کو ایک فاصلے سے جانچا تھا اور اپنے فیصلے خود کیے تھے۔ وہ ذہنی طور پر قرار میں تھا، اور یہاں اس کی حیثیت ایک غیر جانبدار مبصر کی تھی۔